قرآن مجید کا سورہ نمبر 29 سورہ عنکبوت۔ سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے بس اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ حالانکہ ہم نے آزمائش میں ڈالا انہیں جو ان کے پہلے تھے، تو اب بھی اللہ ضرور معلوم کرے گا انہیں جو سچے ہیں اور معلوم کرے گا جھوٹوں کو۔ کیا سمجھے ہوئے ہیں وہ جو برے کام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قابو سے نکل جائیں گے؟ کتنا برا ہے وہ حکم جو وہ لگاتے ہیں۔ جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملنے کی تو بلا شبہ اللہ کی مقرر کردہ میعاد آنے ہی والی ہے، اور وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور جو جد و جہد میں مقابلہ کرتا ہے وہ مقابلہ کرتا ہے اپنے لیے، بلا شبہ اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے تو ہم یقیناً ان کی غلطیوں کو نظر انداز کریں گے اور انہیں بدلہ دیں گے بہترین اس معیار پر جو ان کے اعمال کا تھا۔ اور ہم نے انسانوں کو ہدایت کی وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے، اور اگر وہ دونوں تم سے اس بات پر لڑائی جھگڑا کریں کہ تم میرے ساتھ اسے شریک کرو جس کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، تو پھر ان کا کہا نہ مانو، میری ہی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، تو میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اور جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ضرور ہم انہیں نیکوکاروں میں داخل کریں گے۔ اور انسانوں میں بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اس کے بعد جب اللہ کی راہ میں اسے ایذا پہنچائی جاتی ہے تو وہ آدمیوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کے مثل سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے مدد آئے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ خوب واقف نہیں ہے اس سے جو تمام دنیا والوں کے دلوں میں ہو؟ اور ضرور اللہ جانے گا انہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں، اور ضرور جانے گا منافقوں کو۔ اور کہا انہوں نے جو کافر ہیں ان سے کہ جو ایمان لائے ہیں کہ ہمارے مسلک کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھا لیں، حالانکہ وہ ان کے گناہوں کو کچھ بھی اٹھانے والے نہیں، یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اور بلا شبہ وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کچھ اور بوجھ، اور ان سے باز پرس ہوگی قیامت کے دن اس کی جو وہ غلط باتیں گھڑتے تھے۔ اور ہم نے نوح کو بھیجا ان کی قوم کی طرف تو وہ ان میں 50 کم 1000 برس رہے، پھر اس قوم کو طوفان نے اپنی گرفت میں لے لیا، درا حالے کے وہ ظالم و گنہگار تھے۔ تو ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اسے نشانی قرار دیا تمام جہانوں کے لیے۔ اور ہم نے بھیجا ابراہیم کو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے غضب سے بچو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ تم اسے چھوڑ کر جن کی عبادت کرتے ہو وہ کچھ بہت ہی توہین اور جھوٹ بناتے ہو۔ یقیناً یہ جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو تمہاری روزی پر قدرت نہیں رکھتے، تو اللہ سے رزق کے طلبگار رہو اور اس کی عبادت کرو اور اس کے شکر گزار رہو، اسی کی طرف تو تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تمہارے پہلے بہت سی قوموں نے جھٹلایا، اور نہیں ہے پیغمبر کے ذمے مگر کھلی ہوئی تبلیغ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ کس طرح اللہ پہلی دفعہ مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پلٹاتا ہے؟ بلا شبہ یہ اللہ پر آسان ہے۔ کہیے کہ چلو پھرو دنیا میں تو دیکھو کہ کس طرح
اللہ نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر اللہ آخرت کی زندگی دیتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم کرتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے، اور تم زمین میں اور نہ آسمان میں اس کے قابو سے باہر نہیں ہو سکتے، اور اللہ کو چھوڑ کر تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار، اور جنہوں نے اللہ کی نشانیوں اور اس کی بارگاہ میں حاضری کا انکار کیا، یہ وہ ہیں جو میری رحمت سے نا امید ہو گئے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو نہیں تھا ان کی قوم کی طرف سے کوئی جواب سوا اس کے کہ انہوں نے کہا انہیں قتل کر دو یا انہیں آگ میں جلا دو، تو اللہ نے انہیں آگ سے نجات دی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے بس کچھ بتوں کو آپس کی محبت کی وجہ سے اس دنیاوی زندگی میں، پھر قیامت کے دن تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور ایک دوسرے پر لعنت کرے گا، اور تمہارا ٹھکانہ آگ میں ہوگا، اور تمہارے کوئی مددگار نہ ہوں گے۔ اور ان کی بات کو مانا لوط نے، اور انہوں نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کرنے کے لیے تیار ہوں، یقیناً وہ عزت والا ہے، حکمت والا۔ اور ہم نے انہیں عطا کیے اسحاق اور یعقوب، اور ان کی نسل میں نبوت اور کتاب قرار دی، اور ہم نے ان کا صلہ دنیا میں بھی عطا کیا، اور بلا شبہ وہ آخرت میں نیکوکاروں میں تھے۔ اور لوط کو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے کہ تم لوگ ایک ایسی سیاہ کاری میں مبتلا ہو جس میں تم سے پہلے دنیا کی کوئی قوم مبتلا نہیں ہوئی، ارے تم مردوں سے نفسانی خواہش پوری کرتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنے مجمع میں بدکاری کا ارتکاب کرتے ہو، تو ان کے قوم والوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا سوا اس کے کہ انہوں نے کہا لاؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ انہوں نے کہا پروردگار میری مدد کر اس تباہ کار جماعت کے مقابلے میں۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے خوشخبری لے کر، تو انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، بلا شبہ اس کے باشندے ظالم و گنہگار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں کون کون ہے، ہم انہیں اور ان کے گھرانے کو نجات دیں گے، مگر ان کی زوجہ وہ رہ جانے والوں میں ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس آئے تو انہیں ان کی وجہ سے رنج ہوا اور وہ الجھن میں مبتلا ہو گئے۔ اور ان لوگوں فرستادگان الہی نے کہا ڈرو نہیں اور رنجیدہ نہ ہو، ہم تمہیں اور تمہارے گھرانے کو نجات دینے والے ہیں، مگر تمہاری بیوی رہ جانے والوں میں ہے۔ ہم اس بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب اتاریں گے اس لیے کہ وہ بدکاری کرتے رہے ہیں، اور ہم نے اس کی ایک کھلی ہوئی نشانی چھوڑی ان کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اور مدین والوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو، تو انہوں نے کہا اے میری قوم والو عبادت کرو اللہ کی اور روز آخرت کی امید رکھو اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتے نہ پھرو۔ تو ان لوگوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور وہ اپنے گھروں میں مردہ ہو کر رہ گئے۔ اور اسی طرح ہلاک کیا ہم نے عاد اور سمود کو، اور یہ تمہارے لیے ان کی سکونت کے مقامات سے نمایاں ہے۔ اور شیطان نے ان کے کاموں کو بنا سوار کر ان کے سامنے پیش کیا تھا اور انہیں سیدھے راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ آنکھیں رکھتے تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو
اور ان کے پاس آئے موسیٰ کھلی ہوئی دلیلیں لے کر، تو انہوں نے تکبر سے کام لیا اور وہ بچ کے جانے والوں میں نہ تھے، تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہوں کی پاداش میں پکڑا۔ تو ان میں کوئی وہ ہے جس پر ہم نے تیز آندھی بھیجی، اور ان میں کوئی وہ ہے جس کا ایک مہیب آواز نے کام تمام کیا، اور ان میں کسی کو ہم نے زمین میں غرق کر دیا اور کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے مگر وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر حوالی موالی مقرر کیے ہیں، مکڑی کی سی ہے جس نے ایک مکان تیار کیا، اور یقیناً تمام مکانوں میں سب سے زیادہ کمزور مکڑی کا بنایا ہوا مکان ہوتا ہے، کاش وہ جانے۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے اسے جو اسے چھوڑ کر کسی کو بھی معبود بناتے ہیں، اور وہ عزت والا ہے، بڑی سوجھ بوجھ والا۔ یہ باتیں ہیں جنہیں ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور سوا صاحبان علم کے انہیں کوئی سمجھتا نہیں۔ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ، یقیناً اس میں نشانی ہے ایمان لانے والوں کے لیے۔ پڑھ کر سنائیے یہ کتاب جو آپ پر وحی کے ذریعے بھیجی گئی ہے، بلا شبہ نماز بدکاری اور برائی سے روکتی ہے، اور بلا شبہ اللہ کو یاد رکھنا بڑی سے بڑی چیز ہے، اور اللہ جانتا ہے اسے جو تم لوگ کرتے ہو۔ اور بحث نہ کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریقے پر جو بہتر سے بہتر ہو، سوا ان کے جو ان میں سے ظالم ہوں، اور کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس پر جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم اس کے سامنے سرے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ اور اسی لیے ہم نے آپ کی طرف کتاب اتاری، اور جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان میں بھی ایسے ہیں جو اس پر ایمان لائیں اور ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار نہیں کرتے مگر کافر لوگ۔ اور آپ اس کے پہلے کوئی نوشتہ نہ پڑھتے تھے اور نہ اپنے ہاتھ سے اسے لکھتے تھے، اس صورت میں باطل پرستوں کو شک کا موقع ہوتا، بلکہ یہ کھلی ہوئی آیتیں ہیں ان لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم عطا ہوا ہے، اور ہماری آیتوں کا جان بوجھ کر انکار نہیں کرتے مگر ظالم لوگ۔ اور انہوں نے کہا کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کچھ خاص نشانیاں کیوں نہیں اترتی؟ کہیے کہ نشانیاں بس اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو بس کھلا ہوا عذاب سے ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب اتاری جو ان کے سامنے پڑھی جاتی ہے؟ بلا شبہ اس میں رحمت اور یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں۔ کہیے کہ اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہونے کے لیے کافی ہے، وہ جانتا ہے اسے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور جو باطل پر ایمان لائے ہیں اور اللہ کے ساتھ کفر اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والے ہیں، اور وہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، اور اگر نہ ہوتی ایک مقررہ مدت تو آ جاتا ان پر عذاب، اور وہ آئے گا ان پر اچانک درا حالے کے انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ وہ آپ سے عذاب میں جلدی کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ دوزخ گھیرنے والا ہے کافروں کو۔ جس دن چھائے گا ان پر عذاب ان کے اوپر سے اور ان کے پیروں کے نیچے سے، اور وہ ارشاد فرمائے گا کہ چکھو اسے جو تم اعمال کرتے تھے۔ اے میرے ایمان لانے والے بندو، میری زمین بہت وسیع ہے، تو میری ہی عبادت کرو۔ ہر متنفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے، پھر میری طرف تمہیں پلٹ کر آنا ہے۔ اور جو ایمان لائیں اور اچھے اعمال انجام دیں، انہیں ہم بہشت کے اونچے درجوں میں جگہ دیں گے،
جن کے نیچے سے نہریں رواں ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور کتنا اچھا صلہ ہے ان عمل کرنے والوں کا جنہوں نے صبر و برداشت سے کام لیا اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور کتنی ہی چلنے پھرنے والی مخلوق ہے جو اپنی روزی خود اٹھا کر نہیں لا سکتی، اللہ ہی روزی دیتا ہے، اسے بھی اور تمہیں بھی، اور وہ سننے والا ہے، بڑا جاننے والا۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا اور سورج اور چاند کو تابع حکم بنایا، وہ کہیں گے اللہ نے، تو پھر وہ کس وجہ سے منحرف ہوتے ہیں؟ اللہ وسعت دیتا ہے روزی میں اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے، اور اس کے لیے جب چاہتا ہے تنگی کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور اگر ان سے پوچھو کہ کس نے اتارا آسمان سے پانی تو زندہ کیا اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، تو کہیں گے اللہ نے۔ کہیے اللہ کا شکر ہے، بلکہ ان میں سے زیادہ سمجھتے نہیں۔ اور یہ دنیاوی زندگی نہیں ہے مگر تماشا اور کھیل، اور یقیناً آخرت کا گھر ہی اصل زندگی ہے۔ کاش وہ جانیں۔ تو جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ سے دعا کرتے ہیں خالص اس کی عبادت کرتے ہوئے۔ اس کے بعد جب وہ انہیں نجات دے کر خشکی میں پہنچا دیتا ہے تو ایک دم وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ اچھا تو وہ کفران نعمت کر لیں اس کا جو ہم نے انہیں دیا ہے اور فائدہ اٹھا لیں، اس کے بعد انہیں معلوم ہوگا کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک امن والا محترم شہر قرار دیا، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگوں پر جھپٹے مارے جاتے رہتے ہیں، تو کیا وہ غلط باتوں کو مانیں گے اور اللہ کی نعمت کا انکار کریں گے؟ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے کہ جو اللہ پر غلط باتیں منڈھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آیا۔ کیا دوزخ میں ٹھکانہ نہیں ہے کافروں کا؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں جد و جہد کی انہیں ہم اپنی راہوں پر لگاتے ہیں، اور یقیناً اللہ اچھے کردار والوں کے ساتھ ہے۔